بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ عبد الکریم سالک صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم، آپ نے دعوت دی اور ہم حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہماری اور آپ کی کوششوں کو قبول فرمائیں۔ آمین یا رب۔ ناظرین کرام، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے رخصتی کے موقع پر جس کی زبان پر آخری بات یہ ہوئی کہ لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لہذا اختتام الوداعی لمحات، کوئی دنیاوی معاملہ ہو یا خالص دینی معاملہ ہو، بہر صورت ہر معاملے میں اختتامی اور الوداعی لمحات کی اہمیت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ تو یہی معاملہ ماہ رمضان کا بھی ہے کہ پورا مہینہ ہی انتہائی مبارک ہے، لیکن آخری عشرہ جو کہ اختتامی اور الوداعی، یہ ایام، یہ شب و روز، ان کی اہمیت بہت ہی زیادہ بڑھی ہوئی ہے، لہذا اسے غنیمت جاننا چاہیے۔ تو آئیے اس سلسلے میں مفصل رہنمائی حاصل کریں اپنے مہمان کی زبان۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ یہ اختتام رمضان، آخری عشرہ، الوداعی لمحات، ان کی اہمیت اور یہ کہ اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے، کیوں؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء و امام المرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ رمضان شریف، جسے اللہ تعالیٰ نے باقی تمام مہینوں پر برتری اور فضیلت عطا فرمائی، جی، اور اس بابرکت مہینے کو میں سے آخری عشرے کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ برتری، سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ جی، اس کی وجہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کی وجہ لیلۃ القدر کا ہونا ہے۔ صحیح۔ شب قدر کا اس آخری عشرے میں ہونا، یہ اس آخری عشرے کی فضیلت اور برتری کی وجہ ہے، سبب ہے۔ جی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس آخری عشرے میں، اسی شب قدر میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ صحیح۔ قرآن کریم میں موجود ہے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات، قدر و منزلت والی رات یا تقدیر والی رات میں ہم نے اتاری۔ صحیح۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، جی، ایک بابرکت رات میں ہم نے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ جی، اب پھر اس کے بعد اللہ فرماتے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تنبیہ فرمائی،
اس کی فضیلت کو اور اجاگر فرمایا. فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جی سبحان اللہ، خود اللہ تعالیٰ کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں اس کی اہمیت کہ صحیح. تمہیں پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا کہ جی لیلۃ القدر، شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے. جی سبحان اللہ. اب اندازہ کیجئے، یعنی اس رات کی عبادت، اس لیلۃ القدر کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. جی یہی تفسیر جو ہے اہل علم اور صحابہ کرام اور تابعین کا ہے کہ اس سے مراد اس دن کی یا اس رات کی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف عطا فرمائے، فضیلت عطا فرمائی. یعنی 1000 سال مسلسل جو کہ 1000 مہینہ. 83 سال، جی 1000 مہینے جو کہ 83 سال بنتے ہیں. جی ہاں، تقریباً 83 سال. اگر اتنے عرصے تک کوئی مسلسل اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اس سے زیادہ اجر و ثواب اس انسان کے لیے ہے کہ جو اگر ایک ایک رات میں اللہ کی عبادت انجام دے. بعض تفسیری روایات میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ پرانے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. جی ہزار ہزار سال. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا 950 سال کا ذکر موجود ہے. تو ان کی اتنی عمریں 950 سال تو طوفان سے پہلے، طوفان سے پہلے، بعد میں واللہ اعلم. جی تو بالعموم اس وقت کے لوگوں کی عمر زیادہ ہوا کرتی تھی. صحیح. بعض روایات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیلی عابد کا ذکر کیا، اس نے 1000 سال اللہ کی عبادت کی. جبکہ آخری امت اب جو ہے لوگوں کی عمریں مختصر ہیں. 60-70 سال. جی ہاں. 60-70 سال اب وہ اجر و بالعموم ہے. ثواب کیسے انہیں حاصل کیسے ہو، انہیں ہمیں کیسے حاصل سبحان ہو اللہ. جو انہیں جو ہزار سال اللہ کی عبادت تو کیا اللہ نے سال میں رمضان شریف اور رمضان شریف میں لیلۃ القدر عطا فرمایا سبحان اللہ. تاکہ اس امت کو اپنے نعمتوں سے، اپنے اجر و ثواب سے، اپنے خوشی اور سے ان کو اور نوازیں. یہ تو اور بہت بڑا انعام ہو گیا کہ بہت بڑی بڑا سہولت انعام، بھی ہو گئی. بہت بڑی انہوں نے سہولت. سینکڑوں ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی اور خود کو تھکایا، اور ہمیں یہ ایک رات میں ایک رات جو ہے اللہ رب العزت نے دیکھو 83 سال، یعنی ایک بندے کی، عام ایک بندے کی جو ہے وہ پوری زندگی ہے. صحیح ہے. اب دیکھیے ایک آدمی کو 60-70 سال بھی اگر مل جائے جی تو اس میں آپ دیکھ لیجئے 10-15 سال تو اس کی عمر بچپنے میں گزر جاتی ہے. جی صحیح. جی کچھ جوانی میں کوئی عبادت کا موقع اس کو کب ملتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ فرمایا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اس میں لیلۃ القدر رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا خیر من الف شہر. جی 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، برتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. جی اس رات اللہ کے فرشتے اور حضرت جبریل امین نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں. اب جب فرشتے اترنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت لانے کا مسئلہ ہے. قرآن کریم میں موجود ہے فرشتے اپنے مرضی سے نہیں اترتے، اللہ کے حکم سے وہ اترتے ہیں. یہاں بھی یہی فرمایا یہی بھی بِإِذْنِ فرمایا رَبِّهِمْ. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. جی اس کے رب کے حکم سے یہ سب نازل ہوتے. یقیناً اللہ کی رحمتیں بانٹنے کے لیے آتے ہیں. بالکل. جو کوئی عبادت میں مشغول ہے ان اس کی کے لیے رحمتیں لے کر آتے ہیں، خوشخبری لے کر آتے ہیں. پھر اللہ فرماتے سلام، فرمائے وہ پوری رات سلامتی والی ہے حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک. اور طلوع فجر کے بعد رحمتیں ختم نہیں ہوتی، بندہ پھر روزے رکھتا ہے جی تو وہ اللہ کی رحمتیں روزے دار کو پھر حاصل ہوتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اور جیسے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر سبحان ایمانا اللہ. واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس ایک رات، دیکھیے ایک رات اگر کسی کو حاصل ہو جائے جی اور اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے اس رات قیام کرتا ہے اور اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اسے اگر وہ رات حاصل ہو جائے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام گزشتہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے. سبحان اللہ. تو بندے کو اور کیا چاہیے؟ اس کے گناہ معاف ہو جائیں. یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں. کہ اصل مقصود تو اصل یہی مقصود تو یہ ہے. اب یہ کون سی رات ہے؟ اس میں دیکھیے احادیث میں کچھ روایات تو موجود ہے کہ یہ 27ویں شب ہے،
لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو طاق راتوں میں آخری عشرے میں، طاق راتوں میں آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے حاصل کرنے کا حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ طاق راتیں مطلب جس کے جوڑ نہیں ہے، یعنی 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے اور 25ویں شب ہے، 27ویں شب ہے اور 29ویں شب جو ہے انسان اس کو جاگیں۔ شاید اس میں بھی یہ ہے کہ انسان کو تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ ایک رات عبادت کرو، ایک رات جو ہے تم آرام کرو، تو دوسری رات میں، اور شاید یہ بھی ہے کہ اس میں کچھ اللہ کی طرف سے کچھ تبدیلی ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ کے نبی نے بتائی ہے یہ رات کون سی ہے، وہ کہتے تھے یہ 27ویں رات ہے۔ شاید جس سال انہوں نے فرمایا شاید اس سال جو ہے وہ یعنی مختلف سالوں میں شاید بدلتی رہتی اور مختلف اور یہ بھی اللہ کی طرف سے حکمت ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے زیادہ سے زیادہ رحمتیں سمیٹ لیں اپنے دامن میں، بلا شک۔ تو یوں آخری عشرے میں ہر رات اور بالخصوص ان طاق راتوں میں اگر انسان بجائے اس کے کہ صرف ایک رات 27ویں رات میں کوشش کرے، جب ان تمام راتوں میں انسان کوشش کرے گا یہ سوچ کر کہ شاید آج ہی وہ رات ہو، بلا شک، تو یوں زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا اور خیر و خوبی کا سامان اپنے دامن میں سمیٹ سکتے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری عشرہ اعتکاف میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ اب جس بندے نے آخری عشرے کو اپنے اوپر لازم کر دیا کہ میں مسجد میں رہوں گا اور اعتکاف میں رہوں گا، اس بندے کو تو یہ چیز آرام سے حاصل ہو جائے گی۔ جی بالکل صحیح ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے جو اس آخری عشرے میں الغرض یہ شب قدر جو ہے انسان اس موقع کو غنیمت جانے، اس کی قدر کرے، اس کی قدر کو پہچانے کہ اس کا نام ہی ہے شب قدر، لیلۃ القدر، بلا شک۔ قدر والی رات۔ تو جو کوئی محروم رہ گیا تو اصل اور واقعی اور حقیقی محروم وہی ہے دراصل، تو یہ حدیث میں بھی ارشاد ہے۔ بلا شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اس رات کی یا اس آخری عشرے کی فضیلت سے جو باقی رہ گیا فقد حرم الخیر کلہ، فرمایا ہر قسم کی اس رات کے بارے میں فرمایا کہ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم۔ جی، یعنی جو اس رات کی رحمتوں سے برکتوں سے محروم رہ گیا تو سمجھ لو اصلی محروم ہو گیا۔ خواہ دنیا بھر کے اب آپ اندازہ کیجئے ایک رات میں آپ کو 83 سال کی عبادت کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ صحیح ہے۔ تو کیا کوئی ایسا تذکرہ بھی ہے کہ اس رات میں کوئی خاص کلمات، کوئی عبارات، کوئی دعا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے نبی اگر مجھے پتہ چل جائے کہ وہ رات لیلۃ القدر جو ہے وہ کون سی رات ہے تو میں کیا پڑھوں؟ جی، یعنی ایک تو انسان کو تلاش کرنی چاہیے، اور اگر آپ کو وہ رات مل جاتی ہے، آپ ہو سکتا ہے آپ احساس کر لیتے ہیں کہ یہ رات شاید وہی اللہ کی رات ہے جو جسے لیلۃ القدر فرمایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کہا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو لیلۃ القدر کی یا آخری رمضانوں کی جو دعا ہے وہ سکھا رہے ہیں، فرمائے یہ پڑھا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو عفو درگزر کو پسند فرماتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں۔ جی، تو یہ کلمات جو ہیں کہ اور ہر خیر و خوبی مانگے انسان اللہ سے، اور بالخصوص ان کلمات کا ورد زیادہ رکھے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور بعض روایات میں کریم کا لفظ بھی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ جی، یعنی اس میں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور بھی دعا کریں، یعنی کثرت سے دعا کریں، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند بھی فرماتا ہے، اس لیے یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اگر کسی کوئی عربی نہیں آتی تو اپنی زبان میں بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی۔
محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو چل رہی تھی ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے بارے میں، تو یہ تذکرہ کیا گیا کہ اس کی فضیلت بطور خاص بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اللہ کی عبادت کے سلسلے میں جو محنت و کوشش اور جو جد و جہد کیا کرتے تھے، تو اس سے قبل 20 دنوں میں یا پہلے دونوں عشروں میں اتنی کوشش نہیں کیا کرتے تھے کہ جتنی کوشش آخری عشرے میں کیا کرتے تھے۔ بلا شک۔ تو اس بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان اگر خود تو اللہ کی عبادت کے سلسلے میں محنت و کوشش میں مشغول ہو، لیکن اس کے اہل و عیال وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کی کیا دلچسپیاں اور کیا بلا شک مشغولیات ہیں، تو اس طرف توجہ دینا بھی انسان کی بڑی بلا ذمہ شک۔ داری ہے۔ دیکھیے جی، سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ انسان تو چلو آدمی لگا ہوا ہے اپنے اللہ کی عبادت میں، دنیا کے کاموں میں سب، لیکن اپنے گھر والوں کا بھی فکر کریں، صحیح، گھر والوں کا بھی خیال کریں۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں تم اپنی فکر کرتے ہو گھر والوں کی بھی فکر کرو، جی، انہیں بھی حکم دیا دوزخ سے گیا یہ حکم دیا گیا، کہ یہ تمہاری ذمہ داری ذمہ ہے۔ داری میں شامل ہے۔ صحیح ہے، اور سوال کیا جائے گا جی ہاں، قرآن کریم قیامت میں کے دن انسان جی سے ہاں صرف اس کے اپنے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں، بلا اس کے اہل و عیال کے بارے میں بھی پوچھا بھی جائے گا۔ پوچھا جائے گا، بلا کوئی یہ شک۔ نہ سوچے کہ یہ جو کرتا ہے کرے، اب میں کیا بالکل، کروں، یہ جانے اور اس کا کام جانے۔ بالکل، جسے قرآن حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس الا ذمہ داری کلکم راعٍ وکلکم جی مسئول ہاں، عن رعیتہ۔ تمہاری ذمہ داری میں شامل ہے کہ گھر والوں کو سدھاریں، ان کو نصیحت کریں، صحیح، ان کو نیکی کی طرف رغبت دلائیں، راغب کریں، یہ تمہاری ذمہ اب وہ داری میں نہیں شامل مانتے، نہیں سمجھتے، بڑے ہو گئے یا جو وہ بھی اپنی مسئلہ جگہ ہے، ہے، تو ہم تو اپنی ذمہ داری ہم پوری کریں جی کہ اللہ کے ہاں ہماری پکڑ تو نہ ہو۔ بلا شک۔ تو رمضان کے آخری عشرے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا اس سلسلے میں، حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے تو وہ فرمائیے۔ وہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود کوشش فرماتے، آخری عشرے میں خاص طور پر اپنے گھر والوں کو، اپنے بیویوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جگاتے، ان کو اٹھاتے، فرماتے تھے اب سونے کا وقت، آرام کا وقت نہیں ہے، جی، اٹھو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزرہ، جی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ راتوں کو جھاگتے اور ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے، اب اٹھو اللہ کی عبادت کرو۔ صحیح ہے، تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہمیں چاہیے۔ بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں، وجد، آپ کوشش کرتے، وشد المئزر، جی، اور گھرا لگا کے بالکل تیار ہوتے، کمر بستہ، کمر بستہ۔ جیسے انسان کمر پر کوئی کپڑا وغیرہ باندھ کوئی کے بھاری کمر کوئی سیدھی کام، کوئی بھاری کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کوئی کپڑا باندھ کے اس کو کرتا ہے، رہے۔ جی، تو اب ایک باہری چیز اٹھانے کا وقت آ گیا ہے تو اس کے لیے آپ تیار وہ ہو بھاری جائیں۔ چیز یہ ہے کہ خوب زیادہ اللہ کی عبادت عبادت، اور اللہ محنت کی و کوشش۔ رضا، بالکل۔ اب آرام کا وقت نہیں، تو یہ ہے کہ گھر والوں کو اٹھاتے۔ صحیح ہے۔ جی، تو یوں قیام اللیل جو ہے بالخصوص ماہ رمضان میں اور پھر مزید بالخصوص آخری عشرے میں، تو قیام اللیل کی جو فضیلت ہے تو اس بارے میں بھی کچھ ارشاد دیکھیے فرمائیے۔ تو یہ تو جیسے روایات بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ الی ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنہات ومغفرۃ للسیئات ومنہات ومغفرۃ، جی، ومغفرۃ للسیئات ومنہات للاسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرنا کیا ہے، یہ نیکوکار اور صالحین اور متقین کی ایک عادت ہے، جی، ان کا شیوا ہے۔ ان کا شیوا ہے۔ اگر آپ اس شیوے میں شامل ہونا چاہیں تو ضرور شامل ہو جائیں۔ صحیح ہے۔ یعنی نیک لوگوں کی نشانی اللہ کے نبی نے بتائی
کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں۔ قربۃ الی ربکم، کہ رب سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بالکل، کسی نے بہت ہی اچھی بات کی کہ جب رات کو ہم اٹھ کر جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو بندے کو احساس ہوتا ہے کہ رب تو صرف میرا ہے، سبحان اللہ، رب تو صرف میرا ہے، کیونکہ خلوت باقی ہے۔ خلوت ہے۔ خلوت میں بات کرنے کا دیکھیں، جب بھی کوئی خاص بات ہوتی ہے دو بندے بھی جو ہے باقی لوگوں سے الگ ہو کر بات کرتے ہیں، بات کرتا ہے، اسی راز چیز کی کا باتیں نام ہیں، مناجات بھی ہے۔ مناجات بھی ہے، راز کی بات ہے۔ جی بالکل تو اب بندہ جو ہے اللہ سے مناجات کر رہا ہے، صحیح۔ کیا کہہ رہا ہے جی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اہدنا انسان کے دل الصراط میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ گھر کے سبھی لوگ سوئے پڑے ہیں، ساری عجیب دنیا سوئی کیفیت، پڑی ہے، سبحان اللہ۔ اور میں اللہ سے جو چپ کے باتیں کرنے کا راز و نیاز جی اور دل کا حال بیان کرنے کا جو لطف ہے تو وہ نرالا ہی ہے۔ کسی خطیب صاحب کا خطبہ سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے، واللہ عالم اس میں کوئی دلیل ہے یعنی، کہ جو لوگ رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں وہ گھر جو ہے آسمان سے فرشتوں کو نظر آتا ہے کہ وہ چمک رہا ہوتا ہے، سبحان اس میں ایک روشنی ہوتی ہے خاص۔ جب بندہ اٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو آسمان والے دیکھتے ہیں کہ دیکھو فلان 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 گھر میں جو ہے جی لوگ اللہ کی عبادت میں لگے ہیں، باقی سارے سو رہے ہیں۔ جی جی سبحان اللہ۔ تو اسی طرح ایک حدیث میں یہ جو تذکرہ ہے کہ رات کے آخری پہر اللہ سبحانہ وتعالی سماء دنیا کی جانب نزول فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور کیا اعلان کیا جاتا ہے تو اس بارے میں فرمائیں۔ دیکھیے جی، اللہ رب العزت کی شان تو عظیم ہے، جی اور وہ جب چاہیں نزول فرمائیں، جب چاہیں عروج فرمائیں، جی اس کے لیے کوئی پابندی کے وقت کی تو ہے نہیں، صحیح۔ نہ اس کو کہیں جانے کی ضرورت ہے کہ وہ وہاں جا کے دیکھ لیں۔ جی اس شخص کی افضلیت ہے، اس شخص کے لیے بہتری ہے، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو بندہ رات کو اٹھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اور اس شخص کا اس یہ شخص کا اعزاز ہے۔ اعزاز ہے جی جو اللہ رب العزت سلسل اخیر میں، آخری تہائی رات میں جی آسمان دنیا پر تشریف لا کے، یعنی قریب تر تشریف لا کے جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کو پورا کروں، قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، کوئی ہے مجھ سے سوال کرے میں اسے دوں، عنایت کروں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا، استغفار کرنے والا، میں اسے معاف کر دوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کی طرف سے تو ہر رات کے آخری پہر یہ اعلان کیا جاتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ یمد یدیہ، جی جی بالکل کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں بالکل۔ کہ ہے کوئی جو آگے بڑھے اور مجھ سے لے لے۔ اب ہاتھ کیسے پھیلا دیتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی بڑا آدمی، مالدار آدمی لوگوں سے کہیں کہ بھئی آؤ بھئی رات کو جو مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں، جو چاہیے مجھ سے لے لو، جی تو لوگ رات کو سوئیں گے؟ کبھی بھی نہیں، کئی رات پہلے سے ہی وہاں جا کے جاگتے رہیں گے، فلان دن فلان رات بلایا، پھر اللہ بادشاہوں کا اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، جب وہ یہ اعلان فرمائے ہر رات ہے کوئی جو آ کر مجھ سے لے لے۔ اور پھر دیکھیے جو اللہ دیں جی اسے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ تو پھر اس کے باوجود اگر خدا نخواستہ ہماری یہ حالت ہو کہ ہم خواب غفلت کا شکار پڑے رہیں اور روح گردانی اور بیزاری کا مظاہرہ کریں، پھر تو وہی معاملہ ہو جائے گا کہ جیسے کسی نے کہا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ سبحان اللہ، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلا شک۔ اس کے بعد ہم آپ کی زبانی یہ جاننا چاہیں گے کہ آخری عشرے میں ایک اور اہم ترین عبادت بلکہ فریضہ کہ جس کا نام ہے زکوٰۃ الفطر، کہ جسے اردو میں صدقۃ الفطر یا عام طور پر لوگ فطرانہ کہا بھی کرتے کہتے ہیں، جی تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے گا۔ دیکھیے جی، صدقہ فطر یا زکوٰۃ الفطر یا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں فطرانہ، جی عام طور پر لوگ جانتے ہی ہیں کہ وہ رمضان شریف کے آخری دنوں میں ادا کیا جاتا ہے، صحیح، جس کے بارے میں حدیث ہے اور مسلم اور صحیح بخاری کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان
صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. اور ایک روایت میں ہے امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرض فرمایا. جی. اور دوسری روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ زکوٰۃ الفطر رمضان شریف کے 1 صاع کھجور سے یا 1 صاع جو سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں پر، چاہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تمام مسلمانوں پر ضروری قرار دیا، فرض فرمایا اور اس کو دینے کا حکم دیا. جی. تو یہ ہے جی زکوٰۃ الفطر، فطرانہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے دیا جائے. تو یہ اگر غور کیا جائے کہ یہ کس کے ذمہ ہے؟ ہر مسلمان کے ذمہ؟ ہر مسلمان کے، من المسلمین. اس میں دیکھیے جی عام فرمایا، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، من المسلمین. لیکن ایک شرط تو یہ ہے کہ اس کے پاس یہ 1 صاع موجود تو ہو. بلا شک اہل علم نے فرمایا ایک دن کا کم از کم اس کے پاس کھانا موجود ہو، دینے کے لیے تو کچھ ہو. اگر اس کے پاس وہ بھی نہیں ہے تو یقیناً وہ صحیح ہے. اور یہ صاع کیا چیز ہے؟ یہ کتنی مقدار ہے؟ جی، یہ صاع جو ہے، جس کے مقدار کے بارے میں یہ ہے کہ علماء نے آج کے دن میں اندازہ یہ لگایا ہے. ویسے 1 صاع جو ہے 4 مد ہے، اور 1 مد اس طرح مٹھی یا اس کو ہم چلو کہتے ہیں. صحیح. جی، یہ 1 مد ہے، اور اس طرح کے 4 دفعہ گننے سے جو ہے وہ 1 صاع شمار ہوں گے. صحیح ہے. جی، یعنی دونوں ہاتھ ملا کر دونوں ہاتھ. یعنی دیکھیں جی، اسلام ایک سمپل سے دین ہے، بالکل ہی آسانی اس میں ہے. صحیح ہے. فطری دین ہے. اس میں ایک اندازہ لگا دی، یعنی 4 مد. ٹھیک ہے. تو آج کل کے جو پیمانے ہیں، آج کل کے پیمانوں کے حساب سے اہل علم نے ذکر کیا ہے، پرانے حساب سے 3 سیر یا 3.25 سیر، اور آج کل جو ہے ویسے اس کے حساب سے 2.5 کلو سے تھوڑے کم بنتے کہتے ہیں علماء، لیکن دینا چاہیے 3 کلو احتیاطاً. صحیح. تو اس کا مقدار جو ہے کیا ہے؟ فرمایا 1 صاع ہے، اور 1 صاع تقریباً 2.5 کلو یا 3 کلو دینا چاہیے. اس بارے میں حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے. کیا چیز دینی چاہیے؟ جی، اسی کا میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری کی. فرمایا کنا نخرج زکاۃ الفطر صاعا من طعام. جی. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم 1 صاع طعام فطرانے میں دیا کرتے تھے، کھانا. اب اس وقت کا کھانا کیا تھا؟ وہ فرماتے ہیں وہ کھانا ہمارا کہیں کسی کا جو ہوتا تھا، یا پنیر ہوتا تھا، یا کھجور. عام مدینے کے لوگوں کے کھانے میں یہ چیزیں شامل ہوتی تھی. تو اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آج جو انسان جو کچھ کھاتا ہے، یا جس علاقے میں اس کی رہائش ہے، وہاں عام طور پر جو کھانا ہے غالب قوت البلد، بلا شک تو اس کا اعتبار کیا جائے. اگر عام طور پر لوگ چاول کھاتے ہیں تو چاول دے دیں. اگر گندم کھاتے ہیں گندم دیں. جی ہاں، تو گندم دے دیں. یا ہم یوں سمجھ لیجیے اگر روٹی کھاتے ہیں تو گندم دے دیں. صحیح ہے. تو یہ ایک کیفیت موجود ہے. ہر انسان جی، جس کی ملکیت میں 1 صاع یعنی 2.5 کلو جی کھانا موجود ہو، اس کے ذمے رمضان کے آخر میں صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے. خود اپنی طرف سے بھی اور اپنے تمام افراد خانہ کی طرف سے بھی. بلا شک. اور جو ہے کتنا ادا کرے گا؟ 1 صاع یعنی 2.5 کلو یا احتیاطاً 3 کلو. ہر شخص کی طرف سے 2.5 کلو یا 3 کلو گندم یا چاول یا جو بھی وہ دینا چاہتا ہے، وہ ہر فرد کی طرف سے. یہ نہیں کہ پورے گھر والوں کی طرف سے 2.5 کلو، بلکہ ہر ایک کی طرف سے الگ الگ، چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. صحیح ہے. اچھا، اس میں ایک تو یہ دیکھیے جی تفصیل ذرا وقفے کے بعد. جی بہتر. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے مہمان کی زبانی.
شیخ وقفے سے قبل آپ گفتگو فرما رہے تھے زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر یا جسے عام طور پر فطرانہ کہا جاتا ہے، جی اس کے بارے میں تفصیلات، جی جی اور یہ گفتگو آپ نے فرمائی کہ ہر وہ مسلمان جس کی ملکیت میں 1 صاع یعنی 2.5 کلو یا احتیاطاً 3 کلو کی مقدار کے برابر کھانا موجود ہو تو وہ اتنی ہی مقدار یعنی 1 صاع یعنی 2.5 کلو یا 3 کلو ادا کرے بطور زکوٰۃ الفطر، جی خود اپنی طرف سے جی اور اپنے گھر کے ہر ایک فرد کی طرف سے جدا جدا مستقل ہر ایک کی طرف سے اتنی مقدار ادا کرے گا، جی صاع۔ جی اب یہ بات کہ کیا اگر وہ قیمت ادا کر دے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ یوں کہیں کہ قیمت کے بارے میں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ تو موجود نہیں ہے، جی ثبوت نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، لیکن جو روایات موجود ہے، دیکھیے جی ہم ایک یہاں آپ کو یہ بھی حدیث سناتے چلیں، اس سے انشاءاللہ یہ بات اور واضح ہو جائے گی، وہ ہے اس کی ادائیگی کا فائدہ، حکمت۔ صحیح ہے اس حکمت کو آپ دیکھ لیجئے کہ کہ جیسے مسکین کا فائدہ کس چیز میں زیادہ کس چیز میں زیادہ ہے۔ اسے ملحوظ رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو ضروری اور فرض فرمایا، کس لیے؟ اس میں 2 چیزیں ذکر فرمائے، فرمایا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ جی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو ضروری اور لازمی اس لیے قرار دیا ہے، طہرۃ للصائم من الرفث من اللغو والرفث، صحیح، لغو باتوں سے روزے دار کو پاک کرنے کے لیے، یعنی روزے کی حالت میں ہمارے اور آپ کے اگر کوئی درمیان کمی بیشی کوئی ہو گئی کمی بیشی ہو گئی، کوئی بات ایسی ویسی نکل گئی ہماری زبان سے، تو اس کو مٹانے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے، نقصان کی تلافی کے لیے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا تو یہ تو فائدہ ہو گیا اس کا جو زکوٰۃ الفطر ادا کر رہا ہے۔ صحیح، اور دوسرا فائدہ اللہ کے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں، دیکھیں وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينَ، جی مساکین کے کھانے کے لیے، صحیح، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ بہقی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغنوہم عن السوال فی هذا اليوم، اس دن میں ان کو مانگنے سے مستثنا قرار دو، یعنی ان کو بے نیاز قرار دو، کہ مسکین کو عید کے دن اس خوشی کے موقع پر کسی سے مانگنا نہ پڑے، ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس میں 2 مسکین کی مصلحت مخصوص ہے۔ اس میں دیکھیے جی ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اسے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے، بلکہ آپ خود جا کے اس کو دے دیں، جی ایک تو یہ بات معلوم ہوئی۔ دوسری یہ ہے اس کی ضرورت کو پوری کرو آج کے دن کے۔ اگر وہ آج کی ضرورت اگر نقدی کی صورت میں بھی اگر پوری ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں تو اس کے نقدی دینے میں کوئی حرج۔ ہو سکتا ہے کہ کھانے کا انتظام اس کے پاس ہو لیکن شاید لباس نہیں ہے، جی ہو سکتا ہے کہ کھانا بھی ہے لباس بھی ہے لیکن اس دن وہ بیمار پڑا ہو تو دوا کے پیسے نہیں ہیں، جی جی تو یہ نقدی اگر اسے دی جائے گی تو شاید یہ چیز اس کے لیے زیادہ باعث فائدہ بن سکے گی۔ دیکھیے آج کے دور میں ماشاءاللہ عید کے موقع پر لوگ میٹھی چیزیں منگواتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، تو اسے پیسے دیں گے تو وہ بھی وہی خریدے گا، وہ بھی خرید کے لائے وہ بھی اس کو بھی خوشی حاصل ہو جائے، مہمان آ گیا تو شرمندگی نہیں اٹھانا نہیں پڑے گی۔ اٹھائی۔ جی تو یہ زکوٰۃ الفطر کب ادا کی جائے گی؟ جی اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، جسے بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا لوگوں کے عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے، نماز کی طرف جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ادائیگی کا حکم دیا۔ ہم یہاں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں اس کا وقت کی فرضیت جو ہے، یہ فرض کب ہوتا ہے؟ رمضان شریف کے اختتام پر ہوتا ہے۔ صحیح، 29 یا 30 دن آپ کے روزے کے مکمل ہونے کے بعد ادھر آپ نے چاند دیکھ لیا، آپ کو چاند نظر آ گیا تو زکوٰۃ الفطر آپ پر لازم ہو گیا، جی اور اس کی ادائیگی جو ہے آخری وقت کیا ہے؟ وہ نماز کی طرف جانے سے پہلے ہے، عید کی نماز۔ عید کی نماز۔ اب اس کو
پہلے کتنے دن دے سکتے ہیں، اس پہ اہل علم نے اختلاف دو صورتوں میں کیا ہے۔ ایک تو یہ کہا ہے کہ اگر اس کو آج کی حکومت جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انتظام کیا جاتا ہے، بھائی فطرانہ جو ہے ہم رمضان کی شروع میں جمع کریں گے، تو اہل علم فرماتے ہیں شروع میں ضرور جمع کریں، لیکن صرف آخری دنوں میں ہی تقسیم کریں تاکہ ان کی ضرورت عید کے موقع پر پوری ہو۔ بعض اہل علم فرماتے 2 دن سے زیادہ پہلے جمع نہیں کر سکتے، صرف آخری 2 دنوں میں۔ انسان کے کوئی اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، ضرورت مند ہیں، اور وہاں تک رقم پہنچنے میں وقت لگے گا، تو یعنی 5-6 دن پہلے بھی آدمی جو ہے کہ راستے میں اتنا وقت لگ جائے گا، یہ بینک کے معاملات، آپ نے یہ جو بینک کا معاملات یا دوسری طرف ایکسچینج وغیرہ، جی یہ بھی ایک یہاں سوال اٹھتا ہے، بعض لوگ ذکر کرتے ہیں، بعض نے اس کا منع بھی کیا ہے کہ زکوٰۃ الفطر کا مصرف یا مستحق اگر آپ کے شہر میں موجود ہے تو آپ کو چاہیے اس کا زیادہ حق ہے، اس کو پورا کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یار اس سے زیادہ میرے اپنے شہر میں، میرے اپنے ملک میں، میرے اپنے رشتہ داروں میں زیادہ مستحق ہے، تو یقیناً اسے چند دن پہلے ہی ان کو ارسال کرنا چاہیے تاکہ نماز عید سے پہلے وہ ان تک پہنچ جائے۔ جی اگر نماز عید سے پہلے کسی نے ادا نہیں کیا یا نہیں کر سکا تو معاف ہو جائے گا؟ تو معاف تو ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کو وہ اجر و ثواب تو ملے گا نہیں بعد میں دینے پر، دینا تو پڑے گا، دینا تو چاہیے اس کو، لیکن وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب فرض قرار دیا، فرض کی ادائیگی جب تک نہیں ہوگی تو اس کے گلے میں رہے گا وہ۔ صحیح ہے۔ تو یہ ہے وقت سے پہلے دیا تو صدقہ فطر کا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ پہلے سے آپ کی مراد یعنی نماز عید سے پہلے جی کس کو دیا جائے گا؟ دیا جائے گا جی ویسے جو قرآن کریم میں ذکر فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والی جو قرآن کریم کی آیت ہے سورہ توبہ، مصارف زکوٰۃ، مستحقین زکوٰۃ، تو وہ ہے، لیکن اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اغنوہم عن السؤال فی ھذا اليوم، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے طعمۃ للمساکین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 8 وہ اشخاص مراد نہیں ہے بلکہ صرف فقراء اور مساکین مراد ہے۔ صحیح ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ جمع ہو گئے تو ان 8 حضرات میں جمع آپ تقسیم ضرور کریں، لیکن اس کے اصل مستحق مسکین اور محتاجین ہیں، ان میں دینا چاہیے۔ طعمۃ للمساکین کا لفظ اور صراحت وارد، بالکل۔ تو مصارف زکوٰۃ جو کہ 8 ہیں، ان میں سے ابتدائی جو ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو زکوٰۃ الفطر کے جو مستحق ہیں وہ یہی ہیں، یہی دو ابتدائی یعنی مساکین۔ عید الفطر، رمضان کے اختتام پر عید کا دن آتا ہے، اسے عید الفطر کہا جاتا ہے، بلا شک۔ کیوں؟ دیکھیں جی، ایک تو الحمدللہ ایک بہت بڑی عبادت سے آپ فارغ ہو گئے، جی، اب آپ کو کھانے پینے پر کوئی پابندی موجود نہیں ہے، روزہ مکمل ہو چکا، افطار کر چکے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا للصائم فرحتان، جی، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک خوشی کیا ہے؟ اذا افطر فرح، روزانہ جب افطار کرتے ہیں تو اس کو ایک خوشی ہوتی ہے، ایک خاص قسم کی خوشی، خاص قسم کی خوشی ہوتی ہے، بے روزہ انسان کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے جی، ایک تو آپ دیکھ لیجئے ہر نیکی کرنے کے بعد اسے خوشی حاصل ہوگی، جی سبحان اللہ، جو بھی آپ نیکی کریں نیکی کے بعد بندے کو خوشی ہوگی۔ ایک دوسری بات تو روزہ جو ہے، اب دیکھیے صبح سے شام تک وہ روزے کا عجیب معاملہ ہے کہ دن بھر بھوکا پیاسا پڑا رہا، جی، شام کو پھر خوش ہو رہا ہے، پھر خوش ہو رہا ہے۔ جی ہاں، اب ماشاءاللہ قسم ہا قسم کے کھانے اس کے سامنے ہیں، صرف کھانوں کی وجہ سے خوش نہیں ہو رہا، خوش اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ دن بھر بھوکا پیاسا رہا، روزہ رکھا، پھر خوش ہے۔ ہم عرض کر چکے ہیں، دیکھیں انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، کھانے پینے کا اور ایک روحانیت کا، جی، ایک روحانیت بھی حاصل ہو رہی ہے اور کھانا بھی میسر ہو رہا ہے جی، افطار کے وقت، جی، افطار کے وقت۔ تو روزے دار کے لیے 2 خاص ایسی خوشیاں ہیں جو دوسرا کوئی انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک خوشی اسے محسوس ہوتی ہے ہر شام افطار کے موقع پر، بلا شک، اور دوسری خوشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لقی ربہ فرح بصومہ، اور جب یہ روزے دار جب اللہ سے ملاقات کرے گا اپنے روزے سے، وہ اپنے رب سے ملاقات کے وقت اسے خوشی حاصل ہوگی، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا
باب الریان سے تم داخل ہو جاؤ جنت میں، تو اس وقت اسے خوشی صحیح معنوں میں جو سما ہوگا جی اور خوشی اور سرور کی جو کیفیت طاری ہوگی. دیکھیں نا، روزے کا اصل مقصد تو اللہ کی رضا ہے. جی بالکل بالکل. جی تو الغرض الفطر، جی تو ہر شام افطار کا موقع ہوا کرتا ہے، روزہ کھولنے کا کام. مہینے بھر کے آخر میں پھر ایک افطار ہے، مہینے بھر کے روزوں کا ایک ساتھ افطار بلا شک، کہ کھاؤ پیو، کھاؤ پیو. جی اور وہ ہے عید کا دن. عید کا دن. تو اس لیے اس عید کا نام ہی یہی ہے عید الفطر، یعنی افطار کی خوشی، افطار کی خوشی. کہ بلا وہ شک. افطار کا دن. جی اب وہ قسم ہا قسم کے کھانے، قسم ہا قسم کی مٹھائیاں وہ یوز کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس خوشی میں بھی آپ دیکھ لیجئے جی ایک اتنی بڑی عبادت کے بعد ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ گھر سے نکلیں، اچھے کپڑے پہنیں، پاک صاف ہوں، اور مصلی پہ جا کے پھر اللہ کا شکر ادا کریں. سبحان اللہ. پھر اللہ کا شکر ادا کریں. یعنی خوشی کے اظہار کا طریقہ بھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ پھر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائے. مومن تو تبھی خوش ہوگا نا جب اللہ خوش ہوں گے. جی سبحان اللہ. ہاں جی کوئی خوشی میسر ہوتی ہے جی تب بھی سجدہ شکر ہے، سجدہ شکر ہے. اور تب بھی کبھی نوافل شکر کے. الغرض اب تو یوں مہینے بھر کی یہ عبادت کا موقع اور یہ توفیق جو اللہ کی طرف سے نصیب ہوئی ہے، تو اس کے شکرانے کے طور پر عید کا دن منایا جاتا ہے، کہ جس کا نام ہی ہے عید الفطر، یعنی افطار کی عید. بلا شک. وہ یا جس نے روزہ ہی نہیں رکھا تو وہ افطار کیا کرے گا؟ جی جی اور بالکل. کیا عید منائے گا؟ تو اس دن انسان کو چاہیے کہ خوشی منائے، اور خوشی یوں منائے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. شکر ادا کریں. آپ اس میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی جائے. اور یہ کہ اگر ناراضگی ہے دو انسانوں میں، دو مسلمانوں میں، تو ناراضگی کا خاتمہ کیا جائے. خاتمہ کیا جائے. سب کیونکہ سے جب اہم تک بات ہے. ناراضگی کا بالکل. خاتمہ نہیں ہوگا بندے کو خوشی حاصل نہیں ہو اعمال سکتی. قبول ہی نہیں قبول ہی نہیں، اور خوشی کیسے وہ ہوگی؟ تمام عبادت جو مہینے بھر کی ہے وہ قبول ہی نہیں ہوگی، معلق رہے گی، شاید لٹکی رہے اسی گی. مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھروں سے، مسجدوں سے نکلو، میدان میں جمع ہو، سب لوگ ہو، بڑے بوڑھے سارے جمع ہوں، جی اور پھر خوشی کا اظہار کریں جی بالکل اجتماعی طور. اجتماعی طور پر. پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائیں. جزاکم اللہ. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. آمین. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ آئندہ زندگی میں بار بار اللہ ہم سبھی کو رمضان کی یہ رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، آمین. اور ہماری تمام عبادات کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. آمین. ہماری طرف سے، شارجہ میڈیا کارپوریشن کی طرف سے، تمام اہل ایمان کو دل کی گہرائیوں سے ہم کہتے ہیں کہ عید مبارک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.